جو روزے رکھنے والے ہوں گے، رمضان شریف کے روزے لیکن سوائے اس کے کہ وہ سارا دن بھوکے مریں گے، پیاسے مریں گے اور ان کو کچھ بھی حاصل، اور کثیر تعداد ہوگی اس امت کی جو رات کو اللہ کی جناب میں کھڑے ہو کے نفلی عبادت میں گزارتے ہوں گے، لیکن سوائے ان کو جاگنے اور تھکاوٹ کے اور کچھ بھی، نمازیں ہیں، روزے ہیں، سب کچھ ہے، نفلی نماز کے لیے ساری رات کھڑا ہے، لیکن اس کو ثواب، وجہ کیا ہے؟ ریاکاری۔ اس حدیث میں مقصود کیا ہے؟ اگر کوئی اس طرح روزہ رکھے یا ساری رات نفل میں کھڑا رہے کہ لوگ کہیں کہ میں اتنا بڑا عبادت گزاروں، ضروری نہیں کوئی پامفلٹ چھاپ کے لگائے، اللہ کریم تو نیت سے واقف ہے نا، وہ جو عمل کر رہا ہے دیکھا جائے گا نیت کیا ہے، نیت اگر یہی ہے کہ میرا مالک راضی ہو جائے بس ٹھیک ہے، پھر تو سب کچھ ملے گا، پھر تو سب کچھ ملے گا۔ اور اگر یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے ہم جناب رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہم فلاں روزہ نفلی بھی رکھتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو پھر اس بندے کے لیے سوائے مرنے کے بھوکا اور پیاسا اور کوئی چیز اجر اس کا ختم ہو گیا۔ دکھلاوے کی جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کے لیے کچھ دانشوروں نے یہ قول ارشاد فرمایا، غور کرنا، جیسے کوئی شخص بازار جا رہا ہو، کہاں جا رہا؟ جیب بڑی وزنی ہے، اس کی جو جیب ہے نا بڑی وزنی ہے، لیکن اس جیب کے اندر ہیں سارے پتھر، اس جیب کے اندر ہیں سارے۔ اب دیکھنے والا ایک بڑا کوئی امیر بندہ ہے، جیب میں فل ہے، لیکن اندر وہ چیز ہے جیب میں جس سے بازار سے کچھ بھی نہیں ملتا، بازار سے کچھ بھی نہیں ملتا سوائے لوگوں کی باتوں کا۔ کوئی دیکھ لے گا دور سے کہے گا واہ بھائی واہ کیا بات، سمجھ آئی یہ بات؟ اب اگر کوئی چیز خریدنے کا ارادہ کرے گا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ رکھا ہوا ہے وزنی کیا ہوا ہے اپنی جیبوں کو، اگر اس سے کوئی نفع لینے کا ارادہ کرے گا، کچھ خریدے گا تو تبھی نفع آئے گا، تو اس کو ان پتھروں کے بدلے میں کوئی چیز بھی نہیں۔ بس اسی طرح جو عمل ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے کیا جاتا ہے، اس عمل کرنے والے کی مثال یہی ہے۔ اگرچہ لکھے ہوئے تو بہت سارے اعمال ہوں گے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، لیکن نفع دینے جتنی ان کے اندر پاور نہیں ہے، وہ مثل ان پتھروں کے ہیں۔ کیونکہ جو پاور تھی، جو طاقت تھی، جو اصل چیز تھی جس نے نفع دینے کے لیے ان کو نفع کے لیے کاریگر ثابت کرنا تھا کہ اس سے نفع حاصل ہوگا اس وقت جب اس میں یہ صلاحیت ہوگی، یعنی اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی، تو اب وہ رضا والا ملکہ ہی اس نے پیدا نہیں کیا، تو وہ مثل پتھروں کے، تو وہ مثل، اب دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوگا لیکن نیکی کوئی بھی نہیں ملے گی۔ جیسا کہ صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بندے قیامت کے دن ایسے بھی آئیں گے کہ جن کے بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے نیکیوں سے فل، سمجھ آ رہی ہے؟ کئی پہاڑوں کی مانند بڑے بڑے رجسٹر، نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں۔ جب میزان پہ آئے گا سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس طرف سے کوئی گروہ آئے گا، کچھ بندے آئیں گے، یا اللہ اس نے ہماری چغلی کی تھی، اس کا حساب اس سے لے کے دے۔ فرمایا ابھی حساب نہیں شروع ہوا، اس کا ادھر سے کوئی آ جائیں گے، اور یا اللہ اس نے ہماری غیبت کی تھی، ابھی ان کو کچھ نہیں دیا، کوئی اور آ گیا، اس نے ہماری عزت خراب کی تھی، کچھ آئیں اس نے ہمارا فلاں حق مارا تھا، کچھ آئیں جس نے ہمیں بغیر کسی سبب کے مارا تھا۔ سرکار نے فرمایا جب یہ حق والے آئیں گے تو اللہ کریم فرمائے گا فرشتوں حق والوں کے ان کا حق دے دیا جائے۔ اب وہاں کوئی پیسے چلنے ہیں کیا؟
وہاں اس بندے کی نیکیاں سرکار نے فرمایا جس قدر کسی مسلمان کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی ہوگی دنیا میں، اس کی حیثیت سے جو اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جس پر زیادتی کی ہوگی، زیادتی کرنے والے کی نیکیوں سے۔ ایک گروہ لے گیا، چغلی والے لے گئے، اب غیبت والوں کی باری آ گئی، ان کو بھی مل گیا۔ اب جن کا مال کھا گیا تھا ابھی پہنچے ہی ہیں تو فرشتوں نے عرض کی مالک اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی، اس تیرے بندے کی تو اب کیسے حساب پورا کریں ان کا؟ سرکار نے فرمایا اللہ کریم فرمائے گا اب ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دو، نیکیاں تو ختم ہو گئی، ان کے گناہ اس پہ ڈالنا شروع کریں گے جتنا کسی کا حق ہوگا اس کی حیثیت سے۔ ابھی سرکار نے فرمایا حق والے باقی ہوں گے، یہ نظام پھر ختم، حتیٰ کہ اللہ کریم کی بارگاہ قدسیہ میں فرشتے عرض کریں گے مالک نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب لوگوں کے گناہ اس کے ذمہ اتنے ہو گئے ہیں، پہلے اپنی نیکیاں کیا ہو گئی ہیں، گناہ اس کے ذمہ لگتے 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 سارے گروہ فارغ ہو گئے، سارے گروہ کیا ہو گئے، اب یہ اکیلا رہ گیا، نیکیاں کچھ لے گئے، اپنے گناہ پہلے سے کھڑے تھے، اب جو باقی بچے تھے ان کے گناہ بھی۔ سرکار نے فرمایا اللہ کی جناب میں فرشتے عرض کریں گے مالک اب کیا کرنا؟ اب سرکار کے جملے سننا، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، فرمایا فطورھا فی النار، حکم ہوگا اس کو جہنم میں پھینک دو، اس کے حساب کی ضرورت ہی نہیں۔ دوسروں کو ستانے والوں غور کرو، اس کا مطلب یہ ہرگز نہ لینا کہ آپ سب ستاتے ہیں، یہ ایک عرفی جملہ ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو ستاتا ہے اس کو سمجھ آئے، جس طرح کہتے ہیں بے نمازی ہو کان کھول کے سنو، اب یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جتنے مجمع میں بیٹھے سارے بے نمازی، مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے، آج مسلمانوں کو ستانا، ان کی چغلیاں کرنا، غیبت کرنا، حسد، بہتان، بغض، مال لوٹ کے کھا جانا، غریبوں مسکینوں کے ساتھ زیادتیاں کرنا، یہ بڑا آسان ہے، لیکن دیکھو تو صحیح ساری زندگی محنت ایک بندے نے کی ہو اور اگر ان زیادتیوں کی وجہ سے لوگ آ گئے تو اس کے سارے اعمال برباد ہوئے کہ نہ ہوئے؟ تبھی تو سرکار نے فرمایا تھا اے صحابہ، بخاری کی حدیث، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، کیونکہ بات تقاضا ہے بشریت بندے سے گھاٹے وعدے، فرمایا ادھر ہی معافی مانگ لو، ادھر ہی، ورنہ قیامت کے دن معافی نہیں ملے گی، وہاں تو تمہاری نیکیاں ہی دینی پڑے گی۔ اور آج ہمیں شرم آتی ہے کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو معافی مانگتے ہی شرم آتی ہے، حالانکہ معافی مانگنے سے کچھ بھی نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں عزت میں ترقی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں میں کیوں اسے معافی مانگوں؟ پیر صاحب نے اگر مرید کے ساتھ شرن کو زیادتی کی ہے تو پیر کو معافی مانگنا فرض ہے اپنے مرید سے، پیر ہوگا تو معافی مانگے گا، ہیں جو سارے دو نمبر، انہوں نے کب معافیاں مانگ لی؟ ان کا کام ہی ہے مریدوں کے ساتھ زیادتیاں کرنا، اور ان کا کام ہی کوئی نہیں، اکثر کی جو حالت ہے۔ ادھر سرور دو جہاں علیہ السلام سے کوئی بڑی عزت والا ہے؟ جب آخری وقت ہے تو کیا فرمایا؟ صحابہ کسی نے کوئی حق لینا ہو تو میں تیار ہوں، میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری، اگر کسی نے مجھ سے کوئی حق لینا ہو تو ادھر ہی لے لو۔ ایک صحابی رسول اللہ آگے، یا رسول اللہ جنگ کا موقع تھا، جنگ کا، اور آپ نے مجھے چھڑی مبارک لگائی تھی صف کو سیدھا کرنے کی گھر سے، یہ میرا آپ پہ حق ہے، پشت پہ لگائی تھی، سرکار نے فرمایا لے لو اپنا حق، آ جاؤ۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت میری پشت پہ قمیض بھی نہیں تھی، سرکار نے قمیض مبارک کو وہاں سے ہٹا دی، اب وہ جو آیا اس کو تو موقع مل گیا، وہ سرکار کی پشت مبارک کو بوسے دینا شروع کر دیا۔ سرکار نے فرمایا تو نے تو چھڑی کا بدلہ چھڑی سے لینا تھا۔ یا رسول اللہ یہ بھی ممکن ہے بھلا، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ چلو آج چومنے کا موقع ملتا ہے، لیکن سرکار کو دیکھیں، پوری امت کو درس دیا ہے،
آپ سے بڑی شان کا مالک نہ کائنات میں کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا. جو کہے ممکن ہے وہ اسلام سے بدبخت نکل جائے گا. اپنے ایک غلام کے سامنے پیٹھ مبارک کو ننگا کیا ہوا ہے, کپڑا مبارک ہٹایا ہوا ہے. اس نے جو کہا جب مجھے چھڑی آپ نے لگائی تھی اس وقت اس حصے پہ کپڑا نہیں تھا, اس وقت اس حصے پہ. یہ امت کے لیے درس نہیں ہے؟ کوئی کتنا ہی بڑا ہو, کتنا ہی بڑا ہو, یہ نسبت تو نہیں ہو سکتی نا جو سرکار علیہ السلام اور اس صحابی کی تھی. اتنا فرق تو نہیں آ سکتا نا عزت میں. پیر اور مرید میں یہی فرق ہوتا, کسی صورت ہی نہیں. شیخ اور شاگرد میں یہی فرق ہوتا, کسی صورت ممکن ہی نہیں. یہ فرق تو اس وقت آئے گا جب کوئی اور رسول اللہ جیسا ہو, اور یہ بات قیامت تک ناممکن ہو چکی ہے کہ کوئی رسول اللہ جیسا پیدا ہو, یہ نہیں ہو سکتا. سمجھ آ گئی؟ تو آج ہمیں کیوں شرم آتی ہے؟ شرم آتی ہے تو بندہ ایسا کام ہی نہ کرے کہ معافی مانگنی پڑے. شوہر نے بیوی کے ساتھ اگر زیادتی کی ہے تو شوہر کو بیوی سے معافی مانگنی ہوگی. شیخ نے اپنے شاگرد کے ساتھ اگر زیادتی کی ہے تو شیخ کو معافی مانگنی ہوگی. استاد ہے تو اپنی جگہ. سرکار نے سبھی کے لیے درس دیا ہے. دیکھو میں اپنے صحابی کے سامنے ہوں, میں اپنے, اور شاید اس کائنات میں عدل و انصاف کی اس سے بڑھ کے مثال کہیں نہیں مل سکتی. شاید, بلکہ یقیناً کبھی کسی نے سوچا دونوں جہانوں کا مالک و مختار ہو کے اپنی ذات پہ کلمہ پڑھنے والوں کو فرمانے کسی نے کوئی حق لینا تو میں حاضر ہوں. اور پھر جب کسی نے کہا تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے آؤ. یہ صرف زبانی کلامی دعوے نہیں تھے جس طرح ہمارے آج کل دعووں پہ نظام چل رہا ہے. عاشق رسول ہیں, عشق رسول میں موت قبول ہے, غلامی رسول میں موت بھی, لیکن سرکار نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ان سے نماز پڑھنا قبول نہیں ہے. یہ ہے ان کا عشق, یہ ہے ان کی محبت. یہ زبانی کلامی دعوے ہیں, شیطان کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں لوگ. شیطان نے ان کو اپنا جال میں پھنسا رکھا ہے. بس آپ تو انگوٹھے چومتے ہو, آپ تو میلاد مناتے ہو, آپ تو سالانہ 12 ربیع الاول شریف کو جلوس میں شرکت کرتے ہو, آپ تو 11ویں مناتے ہو یا کم از کم کھاتے ہو. آپ کو جہنم کیسے جلائے گی؟ ایسا کام کہیں نہیں آیا قرآن و حدیث میں جو یہ کام کرے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. یہ کسی جگہ نہیں آیا. اس حیثیت سے, جس حیثیت سے اس وقت مسلمانوں نے نظام بنا کے رائج کر دیا ہے. ہاں اگر رسول اللہ کی شریعت پہ چلنے والا بندہ یہ کام کرے تو یہ ضرور جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. نماز پڑھنی نہیں, میلاد کا کیا ثواب ملے گا؟ نماز پڑھنی نہیں, زکوٰۃ دینی نہیں, والدین کا ادب و احترام کا پتہ نہیں, بیوی بچوں کے حقوق کا پتہ نہیں, پڑوسیوں کے حقوق کا. ہم جی 11ویں مناتے ہیں, 11ویں والا ہی شاید تیری طرف رخ کر کے فرماتے ہوں گے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے, اپنے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے. اپنے ساتھ ثواب تو تجھے تب ملے گا جب تو فرائض واجبات کو اپنا کے پھر نفل کی طرف آئے گا. ہم نفلیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, فرائض واجبات کو چھوڑ دیا. اسلام کو ایسے عاشقوں کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اسلام تو وہ عاشق مانگتا ہے, عمل تو عمل, اگر جان دینے کی بھی حاجت وہ دریغ نہ کرے. صحابہ نے مثالیں قائم کی ہیں. صحابہ نے, امام علی مقام بھی تو صحابی رسول ہی ہے نا. بدر والے تو صحابہ ہی تھے نا, حنین والے صحابہ ہی تھے نا. کتنی غزوات ہوئے, انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دی. بلکہ وہ ہر چیز سے زیادہ بس مصطفیٰ کریم کو ہی چاہتے تھے. بات ہی ختم ہو گئی. ایک جنگ میں ایک خاتون باپرد دوڑی جا رہی ہے, دوڑی آگے سے کسی نے کہا آپ کا باپ شہید ہو گیا. انہوں نے اف کی تف نہیں کی. آگے کسی نے کہا آپ کا شوہر بھی شہید ہو گیا. چپ ہے, جا رہی ہے. کسی اور نے کہا آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا. آخر اس کو بولنا ہی پڑا. اس صحابیہ نے کہا, ان کی ذات پہ کروڑوں رحمتیں ہوں مالک کریم کی, کہا مجھے یہ بتاؤ سرکار دو عالم ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جی سرکار دو عالم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے,
باپ گیا کچھ نہیں ہوتا، شوہر گیا کچھ نہیں ہوتا، بیٹا گیا کچھ نہیں ہوتا، سرکار ہیں تو پورا جہاں ہی زندہ ہے، سرکار ہیں تو پورا جہاں ہی۔ وہ لوگ تو سب کچھ بس سرکار کی ذات کو ہی سمجھتے تھے، اللہ کی ذات کے بعد، اللہ کی ذات کے، کیونکہ معبود برحق فقط اللہ کی ذات، فقط اللہ کی۔ دیکھو آج کوئی ایسا عاشق ہے جو پڑھتے ہیں نماز، ان کا عشق تو اتنا ہے گھر میں فوتگی ہو جائے تو کئی نمازیں قضا کر دیتے، ان کے 3 گھر کے گئے، انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، سرکار کی خبر سناؤ۔ انہوں نے کہا جی سرکار بالکل صحیح سلامت، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی بات، وہ اپنی جانوں پہ بھی سرکار علیہ السلام کو ترجیح دیا کرتے تھے، اور ہم اپنے وقت پہ سرکار علیہ السلام کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ ہماری حالت تو یہ ہے، اگر دیتے تو رسول اللہ کے حکم کو مان کے نماز نہ پڑھتے، رسول اللہ